وہ واش روم میں ہے۔ عبیر کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ وہ کبھی اس کے سامنے اس حلیے میں نہیں آئی تھی۔ اسے خود میں سمیٹتے دیکھ کر نہ جانے کیوں داؤد کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ایمی آئے تو اسے بننا کافی بنا کر میرے روم میں لے آئے۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹاتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ عبیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کے اپنا سانس بحال کیا تھا۔ جو ایمن سوچ رہی ہے اگر وہ ہو گیا تو میں تو جان سے جاؤں گی۔ اس بندے کی 2 منٹ کی قربت اسے بدحواس کر گئی تھی۔ اپنی ہی سوچ پر اسے اپنے پیٹ میں کچھ ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک دم بیٹھے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اف، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا اسے۔ تبھی ایمن واش روم سے نکلی تھی۔ تمہارا فون بج رہا تھا کہہ کر وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اب خود پر ٹھنڈے پانی کے جھپاکے مار رہی تھی۔ وہ دوسرے ہی دن ایمن کے روکنے کے باوجود یونیورسٹی سے ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ آج زید کی مہندی تھی۔ ایمن رات سے اس کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ عبیر پلیز یار اس گانے پر ڈانس کر کے دکھاؤ نا پلیز۔ اس کی کزن اس کے سر ہوئی تھی۔ نہیں یار میرا موڈ نہیں ہے، وہ ٹالنے کو بولی تھی۔ وہ ڈانس بہت اچھا کرتی تھی۔ اب تو ایمن بھی اس کے پیچھے پڑی تھی۔ ابھی کم آن یار، یہاں کوئی مرد نہیں آئے گا، سب باہر ہیں اور لڑکی والوں کے آنے میں بھی ٹائم ہے۔ ایمن نے اس کی منت کی تھی۔ اس نے حامی بھری تھی۔ دیکھو پلیز سب اپنے موبائل یہاں رکھو، کوئی ریکارڈ نہیں کرے گا۔ وہ اپنا دوپٹہ ایک کندھے پر ڈال کر باندھتے تہکوانہ انداز میں بولی تھی۔ اوکے ادھر لاؤ سب اپنے موبائلز۔ ایمن نے باری باری سب سے موبائل لیے تھے۔ سب گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئی تھیں۔ ایمن نے گانا لگایا۔ کسی نے داؤد کو زید کے کمرے سے باہر لانے بھیجا تھا۔ لانچ میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹکا تھا۔ گرین لہنگا، اس پر یلو شرٹ، دھنک رنگ دوپٹہ، پھولوں کا زیور پہنے وہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر شریر سے مسکراہٹ۔ داؤد کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی تھی۔ وہ کس کام سے آیا تھا سب بھولا تھا جیسے۔ وہ ایک ادا سے آنکھوں پر ہاتھ رکھتی پھر ہٹاتی ہونٹ ہلا رہی تھی۔ اس سمے عبیر کی آنکھوں میں اس کا چہرہ آ سمایا تو خود بخود ہی اس کی چال میں عجیب سی مستی بھر گئی تھی۔ سندلی سندلی، اچانک ہی اس نے دل کو سنبھالا تھا۔ ایک سپاٹ نظر اس کے سندر مکھڑے پر ڈالتا وہ زید کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ گانے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اوباش فطرت فہد سب سے نظر بچائے لانچ میں آیا تھا۔ پھر موبائل کی ویڈیو کے موڈ پر ڈالا تھا۔ زید کے کمرے سے آتے داؤد نے ایک نظر پھر سے عبیر عادل پر ڈالی تھی، جو ہونٹوں پر اب کے ناز بھری مسکان سجائے بڑی مہارت سے گانے کے بول پر جھوم رہی تھی۔ اس سے بمشکل نگاہیں ہٹاتا وہ آگے بڑھنے کو تھا جب نظر سامنے زید کے ماموزاد فہد پر پڑی تھی، جو موبائل تھامے عبیر کو فوکس کیے بڑی توجہ سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ داؤد کی گردن کی رگیں تنی تھیں۔ اس نے ایک دم اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا موبائل لیا تھا۔ اب اگر زندگی میں دوبارہ ایسا کرنے کی کوشش کی تو تمہارے گھر والے تم سے اگلی ملاقات حوالات میں کریں گے، لیکن تمہاری شکل پہچاننے سے قاصر ہوں گے، سمجھے؟ وہ اس کی پوری گیلری اڑا کر موبائل اس کے کرتے کی جیب میں رکھتے دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ اس کی لہجے اور آنکھوں سے نکلتی آگ محسوس کر کے اس کی پیشانی پسینے سے تر ہوئی تھی۔ جی داؤد بھائی معاف کر دیں آئندہ ایسا۔ وہ جملہ پورا کیے بغیر وہاں سے بھاگا تھا۔ ایک اور پلیز، ایک اور۔ اگلے گانے کی فرمائش ہوئی تھی۔ جب وہ اپنا سانس بحال کرتی پیچھے مڑی تھی لیکن تھک سے رہ گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرد تاثرات لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ عبیر کا چہرہ ایک دم حیا خفت سے سرخ پڑا تھا۔ وہ اسے ڈانس کرتے دیکھ چکا تھا اور وہ گانا اف، عبیر کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے میکانیکی انداز سے اپنے دوپٹے کی گرہ کھولی تھی۔ چلو نا عبیر، لے جا رے پہ ہو جائے۔ اب سویرا نے نئی سی ڈی لگائی تھی۔ سویرا کے بتائے گئے گانے پر اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ وہ اب کے اپنا چہرہ نہیں اٹھا پائی تھی۔ گانا بجا تھا۔ گانے کے اگلے بول پر وہ آنکھوں میں سرد تاثرات لیے دروازے کی مخالف سمت بڑھا تھا۔ بے ارادہ اسے دیکھے گئی۔ وہ سب بیٹھی ہوئی تھی، کسی کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم وہ جھکا تھا، پھر اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اس نے ڈیک کے تار کو شعلہ دکھایا تھا۔ وہ ساکھ کھڑی رہی تھی۔ 3-4 سیکنڈ میں ڈیک بند ہوا تھا۔ ارے یہ کیا مختلف آوازیں، دیکھو ذرا کیوں بند ہوا یہ۔ سب بھی ڈیک کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ جب وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، ایک قہر برساتی نظر اس کے وجود پر ڈال کر وہ لائٹر جیب میں رکھتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ ابھی تک حد تک کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں ایسے بیہودہ گانوں پر ڈانس کرنے کا۔ وہ باقی کی بچی مٹھائی فریج میں رکھ کر لانچ سے ہوتی باہر جانے کو تھی جب وہ اچانک سامنے آیا تھا۔ اس کی بات پر عبیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تھی۔ وہ اپنی سرد آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ میں کوئی سڑک پر تو ڈانس نہیں کر رہی تھی، یہ میرا گھر ہے۔ نہ جانے کیوں وہ خائف ہوئے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، جب گھر میں باہر کے لوگ ہوں تو گھر اور سڑک میں کوئی فرق بھی نہیں رہ جاتا۔ وہ لب بھینچ کر بولا تھا،
صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، کوئی بھی منہ اٹھا کر میرے لاؤنج میں آ کر مجھے ایسے ڈانس کرتا دیکھ کر اپنی سدھ بدھ کھو سکتا ہے۔ انداز چڑھانے والا تھا اور واقعی مقابل کو جلا کر راکھ تو کر گیا تھا۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ اس کے نازک بازوؤں کو اپنی آئینی گرفتوں میں لے کر اسے اپنے بہت قریب کر گیا تھا۔ داؤد یوسف کو ابھی عادل میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے رحمی سے بولا تھا، اور ہمیشہ کی طرح داؤد یوسف کا نشانہ وہیں لگا تھا جہاں وہ چاہتا تھا، یعنی ابیر عادل کا دل۔ چھت چھوڑے، مجھے نہ جانے اس کے سخت ہاتھوں کی تکلیف تھی یا اس کا لہجہ، ابیر کا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ میں نہ آدھاس اس وقت سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو چکا ہوتا۔ ان آنکھوں میں جہاں کچھ دیر پہلے داؤد کو اپنا عکس دکھ رہا تھا، وہاں اب پانی تھا جو آنکھوں سے ہوتا گالوں پر بہہ گیا تھا۔ عورت کو اتنا بھی بے خبر نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کے حلقے سے چھوڑ گیا تھا۔ ابیر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، اس کے آنسو سے تر چہرے پر نگاہ ڈالتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ باقی کا پورا وقت اس کا سستایا چہرہ دیکھ کر سبھی نے اس سے پوچھا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں پر بند باندھتی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا گئی تھی۔ رات بیڈ پر لیٹتے ہی اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹے تھے۔ داؤد یوسف کو ابیر عادل میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، اور یہ بات تم جانتی ہو۔ اس کا بے رحم لہجہ یاد آتے ہی اس کے دل نے دہائیاں دی تھیں۔ اپنے برابر میں سوئی ایمن کا خیال کرتی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنے سب کی سسکی روکی تھی، پھر اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ میں اپنے دل کو اب مزید ذلیل نہیں کروں گی، داؤد یوسف شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی اس نے خود سے عہد کیا تھا، دل نے ماتم کیا تھا، آنکھوں نے برس کر احتجاج کیا تھا۔ اس نے اپنی آستینیں موڑی تھیں جہاں اس کی آئینی انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ جنگلی کسی لڑکی کو کیسے چھوتے ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ وہ اپنے دونوں بازوؤں پر ہاتھ پھیرتی، اس کا دل پھر سسکا تھا۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے اس کے سامنے؟ اس نے ٹی شرٹ اتار کر دور پھینک کر خود کو بیڈ پر گرایا تھا۔ داؤد یوسف کو ابیر عادل کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر نہ جانے کیوں غصہ آ جاتا تھا۔ اسے کیا لگتا ہے وہ مجھے اپنی محبت سے تسخیر کر لے گی؟ اس سے سگریٹ سلگایا تھا۔ ان سب کے باوجود ابیر یوسف کو اگر کوئی اور دیکھ لیتا تو اس کے وجود میں آگ دوڑ جاتی تھی۔ اپنی اس بات سے اب تک وہ خود انجان تھا جیسے۔ اگلے دن بارات تھی۔ ابیر، تانیہ اور ایمن پارلر گئی تھی تیار ہونے۔ انہیں تانیہ کے شوہر رضا نے لینے آنا تھا۔ سنو، تم لوگوں کو گھر سے کوئی بھی لینے آ جائے گا، میں جا رہی ہوں۔ فاطمہ نے گھر سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ تانیہ ویسے بھی تیار ہو چکی تھی۔ فاطمہ، اس کی 1.5 سالہ بیٹی، روئے جا رہی تھی اور رضا کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ چلو ایمی، پاپا آئے ہیں ہمیں لینے۔ ابی نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ چاچو آئے ہیں؟ ایمن اپنا سامان اٹھاتی بولی۔ ہاں، ابھی ان کا فون آیا تھا، اب چلو نا۔ وہ باہر نکلی تھی۔ سامنے ہی عادل اعظم کی گاڑی کھڑی تھی، پر ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی۔ وہ فرنٹ سیٹ پر جبکہ ایمن پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ یہ پاپا کہاں؟ ان کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی جب کوئی دروازہ کھل کر اس کے پہلو میں آ بیٹھا تھا، ساتھ ہی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو کا جھونکا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تھا۔ بھائی آپ؟ ایمن کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ ہاں، چاچو کے ملنے والے آ گئے تھے تو انہیں رکنا پڑا۔ وہ اس پر نگاہ ڈالے بغیر گاڑی اسٹارٹ کر کے سڑک پر لایا تھا۔ ابھی نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک چور نظر اس جگہ جہاں پر ڈالی تھی۔ بلیک فل سوٹ، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا گیا تھا۔ آج وہ حسب عادت گاڑی چلاتے وقت کبھی سامنے کبھی اپنی طرف کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، پر ہمیشہ کی طرح خود پر مقصود دیوانگی بھری نظروں کا اثار محسوس کر چکا تھا۔ باقی سب بارات لے کر ہال میں پہنچ چکے تھے۔ اس کا ارادہ گاڑی ہال کے انٹرنس پر گاڑی روک کر ان دونوں کو اتارنے کا تھا، پر وہاں پہلے سے ہی گاڑیاں کھڑی دیکھ کر وہ گاڑی آگے پارک کرنے لگا تھا۔ ایمن کو اپنی دوست نظر آئی تو وہ وہیں سے بھاگی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہی اترے تھے۔ گاڑی سے اس پر نظریں جمائے اس نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں موتیا ہو جاتا نا، جو ایک نظر مجھے دیکھ لیتے۔ وہ اس کو ادھر ادھر دیکھے بغیر آگے بڑھتے دیکھ کر سینکپا ہوئی تھی۔ وہ خود بھی آگے بڑھنے کو تھی جب ایک جھٹکے سے اسے رکنا پڑا تھا۔ اس کا دوپٹہ گاڑی کے دروازے کے اندر تھا۔ اس نے منہ بنا کر دوپٹہ نکالنا چاہا۔ یہ کیا، دوپٹہ آدھے سے زیادہ اندر ہونے کے باعث نکلنے سے انکاری تھا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کچھ دور ہی تھا، پر اس کو آواز دینا بیکار تھا کیونکہ پاس ہی ڈھول والے اپنا فرض پورا کر رہے تھے۔ اف، اب میں کیا کروں؟ اور یہ ایمن کی بچی کہاں ہے؟ اپنے بھائی کی بہن سیلفش، ماری بے بسی کے سر ہونا ہرا تھا۔ یہ لڑکی نہ جانے کیا چاہتی ہے مجھ سے، مجھے بہکانا چاہتی ہے۔ داؤد یوسف اس کے سامنے جھکی نہ جائے کہیں۔ وہ لب پیچھے اپنے دل سے الجھتا آگے چلا جا رہا تھا، جو اس کو ایک نظر دیکھنے کا متمنی تھا۔ چلو بھی، اب کیا؟ ایسے ہی وہ اس سے سخت سنانے کے لیے اس نے اپنی گردن ہلکے سے موڑی تھی، پر وہ نہیں تھی۔ اس نے پھر مخالف سمت دیکھا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ نہیں، وہ مجھ سے پہلے تو نہیں جا سکتی۔ وہ بھلے ہی اسے نظر اٹھا کر نہ دیکھتا ہو،
پر دل کو اس کی موجودگی کی خبر ہوتی تھی۔ یہ کہاں گئی؟ وہ اب آس پاس دیکھنے لگا تھا۔ اف، اب کیا کروں؟ بھائی کی شادی ہے، کسی نے بھی مجھے یاد نہیں کیا۔ دوپٹے کو جھٹکا دیتے اب اسے اپنی ناقدری نے رلایا تھا۔ ایکسکیوز می، اینی پرابلم؟ آف وائٹ اور گولڈن کپڑوں میں ملبوس اس سنہری رنگت والی پری کو گاڑی کے دروازے سے دیکھ کر بے ساختہ رکا۔ نو تھینکس۔ ایک نظر سامنے دیکھ کر وہ نخوت سے بولی تھی، ایک منٹ، یہ پھٹ جائے گا، ایسے کھینچیں گی تو؟ وہ سامنے آ کر اسے منع کرتا بولا، جو نچلا لب دانتوں میں دبائے دوپٹے کو دور سے کھینچ رہی تھی۔ تو کیا کروں میں ایسے ہی کھڑی رہوں گی کیا؟ کتنے ہی آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ مقابل نے ایک گہری بے باک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ نہیں، ایک منٹ۔ اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر وہ اس کے قریب آیا تھا۔ عبیر کو الجھن ہوئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی چابی اس میں لگانے لگا تھا، پر ایک گاڑی کی چابی سے دوسری گاڑی کا دروازہ کھولنا ناممکن ہی تھا۔ اب ایک ہی حل ہے۔ وہ عبیر کے اور پاس آتا، اس کے بالوں سے پن نکالنے کو ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ نہیں پلیز۔ وہ اپنا چہرہ پیچھے کرتی خوف سے آنکھیں بھیجتی بولی۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی پھیلتی دیکھ کر وہ بے باک انداز میں مسکرایا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اچانک کسی نے اس کی کلائی، جو اس کے بالوں سے 1 انچ کے فاصلے پر تھی، اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑی تھی۔ جان بخشتی آواز پر عبیر نے امید سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے بالکل سامنے اسے کسی حفاظتی دیوار کی طرح ایستادہ دیکھ کر اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ کتنے ہی آنسو اس کے رخساروں پر گرے تھے۔